بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا رسولوں کا ٹاپک چل رہا ہے اور اس میں اوورال ایمانیات کے ٹاپک کے انڈر، اور اس میں میں بہت امپورٹنٹ سی آیات جو ہیں قرآن پاک میں سے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ہم ان کسی بھی ٹاپک کو جو ہم نے کیے ہیں قرآن پاک کی اور اللہ پاک کے حکم کیا اس ٹاپک کے بارے میں ہیں، ان سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میرا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ میں وہ امپورٹنٹ آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں، باقی آپ خود اس کو سمجھیں، پڑھیں، غور و فکر کریں، ان کی آگے پیچھے والی آیات دیکھیں، کنٹیکسٹ دیکھیں، اور ساتھ میں کوشش کرتا ہوں جو میری تھوڑی بہت سمجھ ہے وہ میں خود ساتھ میں شیئر کر دوں، لیکن مین مقصد یہ ہے کہ آپ خود اس کو پڑھیں اور غور و فکر کریں۔ آج کی آیت جو ہے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 253۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بات کو بات پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعد وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بات کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بڑھائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اچھا، یہ تھوڑی سی کمپیریٹیولی لمبی آیت ہے، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کی اہمیت آپ ایسے دیکھیں کہ اس سے ایگزیکٹ پیچھے والی آیت وہ ہے جس میں اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دے رہے ہیں کہ آپ رسولوں میں ہیں، آپ یقیناً رسولوں میں ہیں۔ یہ شاید ایک ہی آیت ہے میرے مطالعے میرے نالج کے مطابق، یہ ایک ہی آیت ہے جہاں پہ حضور پاک کو باقاعدہ رسولوں میں سے کہا گیا۔ اور ویسے بھی اللہ پاک حضور پاک کو تو اور بھی جگہوں پہ کہ آپ پہ کتاب نازل کی اور آپ کو ان کی طرف بھیجا، رسول بنا کے بھیجا اور رحمت بنا کے بھیجا، وہ اس طرح کی ہے، لیکن یہاں پہ ایک آیت پراپر ایک آیت ہی اس کام کے لیے ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہے، چھوٹی سی آیت ہے۔ اور اس سے اگر آپ اگلی دو آیات دیکھیں تو وہ دونوں ہم کر چکے ہوئے ہیں۔ اگلی اس سے جو بالکل آیت ہے وہ شفاعت کے ٹاپک میں ہو چکی ہوئی ہے، بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور جو اس سے اگلی آیت ہے وہ بھی شفاعت کے ٹاپک میں ہو چکی ہے، وہ آیت الکرسی ہے، جو بڑی فیمس آیت الکرسی ہے۔ تو وہ آیت الکرسی بھی جو ہے وہ بھی ہم کرتے، وہ اس سے ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت ہے، یہ اتنی امپورٹنٹ ہے، کنٹیکس آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح آپ خود بھی دیکھا اور پڑھا کریں۔ اس میں سے سب سے جو قابل یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور ایسی آیت ہے جس کی بیس پہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اللہ پاک خود درجے، رسولوں کے درجے تو خود بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے درجے ہیں، اور وہ اس آیت کو ایز اے دلیل بیان کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور خود سے کریں، میں اپنی وہ بتا دیتا ہوں یا ایک پوائنٹ شیئر کر دیتا ہوں، اس پہ آپ خود سوچیں۔ وہ یہ کہ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعد کو بعد پر فضیلت دی ہے۔ ہم نے، اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، ہم نے پچھلی جتنی بھی آیت کی ان میں مومنین کو اور ہمیں، مطلب انسانوں کو یہ حکم تھا کہ تم نے فرق نہیں کرنا۔ یہ دیکھیں کتنا واضح تھا، ہم نے 2-3 آیات اس پہ کی ہیں کہ فرق نہیں کرنا، رسولوں پہ ایمان لانا ہے اور ان میں تفریق نہیں کرنی، ان میں فرق نہیں کرنا، ہمیں یہ حکم تھا۔ یہاں بات ہی ڈیفرنٹ ہے، یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعد کو بعد پر فضیلت دی ہے، یہ ہمارے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں ہے۔ حالانکہ لوگ اس کو ہمارے ریلیٹڈ وہ کہتے ہیں، جی دیکھیں درجات تو ہیں، تو ہم بھی وہ درجات بیان کر سکتے ہیں، اور یہ کہ یہ افضل ہے اور وہ افضل نہیں ہے، یہ وہ، تو یہاں ہمارے ریلیٹڈ تو بات ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جو درجے دے، ہمیں تو وہ دیکھنا ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں حکم یہی دیا کہ تم نے فرق نہیں کرنا۔ اور ہاں، اس میں ایک بات ان لوگوں کی بھی جو درجے بناتے ہیں، یہ بات ان کی ٹھیک اس میں ضرور ہو سکتی ہے، یہ مطلب یہ ایک پہلو نکلتا ہے کہ رسول ہونے میں فرق نہ کرو، مینز ان کے رسول جو ہم نے رسول بنا کے بھیجے ہیں ان کے رسول ہونے میں فرق نہ کرو، ٹھیک ہے، مینز کہ ان کو یہ نہ مانو، یہ نہ کہو کہ یہ رسول ہی نہیں ہے، یہ فرق نہ کرو۔ ہاں، لیکن درجات میں ان کا رسول مان کے
ان رسولوں میں آپس میں کون افضل ہے، کون زیادہ ہے، کون بڑا ہے، اس کا اللہ نے حکم نہیں دیا. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ان کی ہو سکتی ہے. لیکن میرا رجحان، میں اپنا رجحان شیئر کر رہا ہوں، باقی آپ اس پہ خود غور فکر کریں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے قیامت والے دن، تو آپ خود کر سکتے ہیں. میرا رجحان یہی ہے کہ اس طرح تفریق کسی چیز میں بھی نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ اللہ اب درجات خود بیان کریں کہ ہم نے بعد کو، یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعد کو بعد پر فضیلت دی ہے. اور دو کی تو فضیلت واضح بیان بھی کر دی ہے. دیکھیں دو کی وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے بعد وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی. اب یہ یہاں بعد آ گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر اوپر آپ دیکھیں نا تو وہاں بھی بعد اس میں عربی والے میں، تو عربی میں پڑھیں تو اس میں بھی بعد کا ورڈ یوز ہوا ہے، الا بعد منہم الا کلم اللہ. تو وہ بعد، تو بعد کی بات ہے. تو میں بھی ہم جو جانتے ہیں وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو قرآن پاک میں بیان ہوا ہے وہ ایک ہی ہم جانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے بات کی. لیکن یہاں بعد آیا تو یہ پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ شاید اور بھی ہوں، لیکن یہ مطلب ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے، ویسے ہی ایک چیز آئی ہے. سو ان میں سے بعد وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی ہے اور بات کے درجے بلند کیے ہیں. اور یہ بات کوئی اور ہیں جن کے اور کسی لحاظ سے درجے بلند کیے ہوں گے. اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ کا بھی ذکر آ گیا اور حضرت موسیٰ کا انڈائریکٹ ذکر آ گیا، کیونکہ ہم انہی کو ہی جانتے ہیں، ان سے اللہ نے بات کی ہے. اور حضرت عیسیٰ کا تو نام لے کے ذکر آ گیا. اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے. اور یہاں عیسیٰ بن مریم، یہ میں پہلے بھی توحید و شرک میں بتایا تھا، اللہ پاک اکثر جگہوں پہ آپ دیکھیں، اور میری آبزرویشن کے مطابق تو آلموسٹ ہر جگہ ہی ایسا ہے، کچھ جگہوں پہ شاید نہ بھی ہو لیکن زیادہ تر یہی ہے عیسیٰ بن مریم. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا، مطلب یہ جو عیسائی وغیرہ ہیں وہ اس طرح کچھ مانتے ہیں. تو قرآن پاک میں یہ دیکھیں اللہ پاک کس طرح حفاظت کرتا ہے، کو جگہ جگہ عیسیٰ بن مریم، کہ وہ مریم کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا نہیں ہے. اس جو سوچ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یا نگلیکٹ کرنے کے لیے. اچھا، کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی. یہ جو ان کو مختلف معجزات دیے وہ حضرت جبرائیل، یہاں روح القدس، اور یہ ہم فرشتوں ملائکہ کے ٹاپک میں کر چکے ہیں کہ اللہ پاک انہیں روح کہتا ہے. وہ ایک لطیف سی مطلب ہے مخلوق. اور سوری اس میں کثیف یوز کر رہا تھا، وہ میں اس کو اس سے غلط ملت کر رہا تھا. وہ لطیف ہے مینز کہ جو لائٹ اور لطیف اور روشنی والی کوئی چیز ہو، تو وہ مخلوق ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بڑھائی نہ کرتے. حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے بعد وہ ہم ہی ہیں، حضرت عیسائی ہیں، اور عیسائیوں کے بعد ہم ہیں، حضور پاک ہی آئے ہیں اس کے بعد. تو آپس میں لڑائی بڑھائی نہ کرتے. لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، وہ خاص کر کے عیسائیوں نے جو حضرت عیسیٰ کے بعد آئے. اور ان میں سے بعد تو مومن ہوئے اور بعد کافر. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جزاک اللہ.